آپ آزاد ٹی وی پر بھروسہ کیوں کریں؟ دنیا کے 10 بڑے ٹی وی چینل سے 10 ایکسپرٹ کی ٹیم کی چھان بین کے بعد ہی آزاد ٹی وی آپ تک کوئی خبر پہنچاتا ہے۔ اس وقت کی جو سب سے بڑی خبر سامنے نکل کر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ G7 کی ایک میٹنگ ہوئی جو طالبان کو لے کر ہوئی، جس میں اٹلی، فرانس، انگلینڈ اور امریکہ سمیت 7 بڑے ملک موجود تھے۔ اس میٹنگ کا صرف ایک ہی مقصد تھا، وہ یہ تھا کہ آیا طالبان کی حکومت کو تسلیم کیا جائے یا نہ کیا جائے۔ اور جو 6 ملکوں کی نظریں لگی ہوئی تھی وہ صرف اور صرف امریکہ پر لگی ہوئی تھی کہ آیا امریکہ اس کے بارے میں کیا رد عمل دے گا۔ کیا امریکہ 31 اگست کی ڈیڈ لائن کو آگے بڑھائے گا یا 31 اگست کو افغانستان سے اپنی فوجیں نکال دے گا؟ سب کی نظریں امریکہ پر لگی ہوئی تھی، لیکن امریکہ نے چپ چاپ کر کے اس بات کو قبول کر لیا کہ وہ 31 اگست سے آگے کی ڈیٹ نہیں لے گا، وہ 31 اگست سے پہلے اپنی فوجیں وہاں سے نکال دے گا۔ اب G7 میں جو 6 بڑے ملک تھے انہوں نے امریکہ سے جو نظریں چرائیں اور طالبان سے لڑنے سے انکار کیا، اور طالبان سے پہلے ہی وہ چونکہ بیزار تھے۔ ایکسپرٹ کی مانے تو امریکہ کے بیان سے یوں لگ رہا تھا کہ وہ اب طالبان کے ساتھ کھڑا ہے اور طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہے۔ اب یہ کہنا قبل از وقت ہوگا کہ وہ طالبان کے دباؤ میں آ کر ایسا کر رہا تھا یا وہ طالبان کے رویے سے خوش ہے۔ انگلینڈ کے پردھان منتری پہلے ہی یہ بتا چکے ہیں کہ وہ طالبان کے ساتھ مل کر کام کریں گے۔ انہیں طالبان کے ساتھ اب اچھا رویہ اختیار کرنا ہے، چونکہ اب طالبان بھی وہ پہلے والے طالبان نہیں رہے ہیں۔ چین نے تو پہلے ہی صاف کر دیا ہے کہ بھائی میں طالبان کے ساتھ ہوں اور میں طالبان کی حکومت کو ماننے کے لیے تیار ہوں۔ پاکستان کی بات کریں تو پاکستان تو پہلے سے ہی جیسے طالبان کا بھائی ہے، وہ سمرتھن دینے کے لیے پہلے بھی تیار تھا اور اب بھی طالبان کے ساتھ پرزور طریقے سے کھڑا ہے۔ G7 میں طالبان کی کوئی زیادہ مخالفت نہیں ہوئی، اس بیٹھک کا کوئی خاص رد عمل نہیں نکلا۔ البتہ ایک بات صاف ہو گئی ہے، وہ یہ ہے کہ 31 اگست کو طالبان آزاد ہو جائیں گے مکمل طور پر، اور امریکہ اپنی ساری فوجیں یہاں سے نکال لے گا۔ چین نے جو طالبان کا ساتھ دینے کی بات کی ہے وہ اس طرح سے کی ہے کہ وہ طالبان کے ساتھ مخالفت مول نہیں لینا چاہتا۔ اب جو طالبان لوگ چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں اور افغانستان سے جو گہما گہمی کا ماحول ہے، اس کی ایک بڑی وجہ کیا ہے وہ یہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ لوگوں کے ذہنوں میں ایک شور شرابہ پڑا ہوا ہے کہ طالبان ظلم کریں گے، طالبان عورتوں کو جو ہے وہ ان کا حق نہیں دیں گے۔ لیکن اس بات کا خلاصہ اس سے ہوتا ہے کہ ابھی چند دن پہلے BBC کی ایک رپورٹر جب طالبان کے پاس ان کا انٹرویو کرنے کے لیے جاتی ہیں تو طالبان خوشی سے ان کو انٹرویو دیتے ہیں۔ جو لڑکیاں، جو عورتیں کام کر رہی تھی افغانستان میں پہلے سے، ان کو مکمل طور پر پھر سے کام پر آنے کے لیے طالبان کہہ رہے ہیں کہ وہ پھر سے آئیں اور اپنی کمپنیوں کو جوائن کریں۔ اب جو ہٹ درمی اور گہما گہمی کا ماحول ہے اس کی سب سے بڑی وجہ بس یہی ہے کہ لوگ جو ہے وہ وہاں کی عوام کے ذہن میں یہ بات پھیلا رہے ہیں ٹی وی چینلز کے ذریعے سے، میڈیا کے ذریعے سے، کہ طالبان میں اب حقوق نہیں ہے، طالبان کے ضمن میں جو کام کرے گا وہ اب سیف نہیں ہے۔ لیکن جو G7 کی میٹنگ سے پتہ چلا وہ یہی چلا کہ اب طالبان کی حکومت مکمل طور پر ہے، اب انہیں کوئی نہیں روک سکتا، اب ان کو آگے کیا کام کرنا ہے یہ طالبان خود دیکھیں گے۔ دوحہ میں جب ان کے مذاکرات ہوئے تو انہوں نے مکمل طور پر یہ بات کہی تھی کہ وہ اسلامی شریعہ کے قانون کو نافذ کریں گے۔ البتہ جیسے پہلے وہ عورتوں کے حق کے لیے اتنے ایگری نہیں ہو رہے تھے، اب وہ عورتوں کو مکمل طور پر آزادی دیں گے، البتہ انہیں حقوق شریعہ کی پابندی کرنی پڑے گی۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ بھارت اپنا قدم کیا اگلا رکھتا ہے، یہ اس پر تبصرہ کرنا قبل از وقت ہوگا، یہ آگے چل کر ہمیں پتہ چلے گا۔ لیکن طالبان نے صاف کر دیا ہے کہ وہ اپنی زمین کو کسی کے خلاف استعمال نہیں کرنے دیں گے، وہ اپنے آپ کو جیسے باقی حکومتیں چل رہی ہیں ویسے ہی چلائیں گے۔ G7 کی میٹنگ میں بھی یہی باتیں سب سامنے رکھ کر جو ہے وہ سارے ملکوں نے ایک قسم کا سمرتھن کیا ہے اور طالبان کا ساتھ دینے کے لیے اپنے ہاتھ آگے بڑھائے ہیں۔ تو اسے آپ طالبان کی ایک بڑی کامیابی کہہ سکتے ہیں یا سارے ملکوں پر طالبان کا دباؤ کہہ سکتے ہیں۔ آگے کیا ہوگا ہم آپ کو ہر گھنٹے ہر منٹ خبردار کرتے رہیں گے۔ دنیا کی سب سے بڑی خبریں جو نکل کر سامنے آتی ہیں، آزاد ٹی وی سب سے پہلے آپ کو ان کی چھان بین کر سچائی کے ساتھ آپ کے سامنے لا کر رکھتا ہے۔ آپ اگر نئے ہیں چینل پر تو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر خبر آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔